Assalamu alaikum. Please subscribe our channel and press the bell icon for further videos. فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعزروه وتوقروه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رضوان ہوں صحابہ کرام اجمعین پر، اہل بیت عظام پر. اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں صالحین پر، موحدین پر، بزرگان دین پر، خصوصاً ائمہ کرام اور محدثین پر. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کے آنے سے پہلے اس دنیا کے حالات بہت خراب تھے. لوگ اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے. انبیاء علیہ السلام کے نام پر جماعتیں تو بناتے تھے، لیکن کام اور عمل کے حوالے سے بالکل خالی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اپنے آپ کو ملت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے، لیکن اپنے اعمال میں اپنی
زندگی میں اپنے عقائد میں ابراہیم علیہ السلام کے بالکل خلاف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے حوالے سے حج کرتے تھے، بیت اللہ کی عزت کرتے تھے، لیکن تعلیمات کے بالکل خلاف تھے۔ اللہ کے گھر کو بتوں کے ساتھ سجا رکھا تھا۔ اسی طرح یہودی وہ موسیٰ علیہ السلام کے نام پر اپنے آپ کو زندہ رکھتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی تھے، اور وہ محبت کا اتنا دعویٰ کرتے کہ ان کی محبت میں آ کر بظاہر انہوں نے محبت میں آ کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے بھی انکار کر دیا کہ ہم تو جی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، ان کی محبت کے نام پر اپنے گروہ بنا رکھے تھے کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتے ہیں، اور وہ ان کے نام کی خوشیاں کرتے، ان کے نام کے جشن کرتے، سارا کچھ کرتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کر چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ سارے ان کے ساتھ اپنی محبت کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن ان کی تعلیمات کو بالکل ٹھکرا چکے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آ کر لوگوں کے سامنے گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو حق اور سچ کی بات بتائی، قرآن کے ذریعے ان تک یہ دعوت پہنچائی کہ تمہارے بڑے بڑے تمہارے مذہبی پیشواؤں نے تمہیں اللہ کی دعوت سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ وہ اپنے بڑے مشائخ اور مولویوں کی باتوں کو اس طرح مانتے تھے جیسے رب کی بات ہے، تو وہ ان کی اللہ کے سوا حکم ماننے میں، شریعت ماننے میں انہوں نے ان کو اپنا رب بنا رکھا تھا۔ تو ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر ان لوگوں کو بتایا، سمجھایا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی طعن کیا، کسی نے کوئی طنز کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اللہ کا رسول پیدائشی طور پر قابل احترام و قابل تعظیم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی پہلو ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی عیب ہو، جس میں کوئی اخلاقی عیب ہو، جس میں کوئی جھوٹ اور فریب شامل ہو۔ اللہ کے پیغمبر کی پوری زندگی پیدائش سے لے کے وفات تک ان اعلیٰ صفات سے مالا مال ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اب میرے نبی کو مضبوط کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، میرے رسول کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ اب جب میرا نبی اپنی دعوت کے ساتھ تمہارے پاس آ چکا ہے، اب تمہیں قوم، برادری، خاندان کی باتوں کو تھامنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب تمہیں اپنے خاندانی چلتے ہوئے رسم و رواج کو مضبوط بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں یہودیت کو مضبوط بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں عیسائیت کو مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہاری ساری محنت میرے نبی کے ساتھ ہونی چاہیے، میرے پیغمبر کے پیش کردہ عقیدے کو، میرے پیغمبر کی سیرت کو، میرے پیغمبر کی سنت کو، میرے پیغمبر کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو، اس کو پھیلاؤ، مضبوطی کے ساتھ اس کی اشاعت کرو، اس کو دنیا میں نافذ کرو۔ سبحان اللہ، یہ رتبہ، یہ مقام، یہ مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فرمایا میں پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ کوئی رسول مشرق والوں کے لیے تھا، کوئی مغرب والوں کے لیے، کوئی شمال والوں کے لیے، کوئی جنوب والوں کے لیے، لیکن سبحان اللہ، اللہ کی شان، اللہ کا یہ ذی شان ذی وقار پیغمبر عالی مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رسول بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، فرمایا ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی سنت کے بعد، آپ کی سیرت کے بعد اب نہ کسی سلسلے کی ضرورت بقایا ہے، نہ کسی مسلک و مذہب کی ضرورت بقایا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو جو چاہیے وہ آپ کی سیرت میں سے لے، آپ کی سنت پہ عمل کرے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ہمارے اوپر فرائض مقرر کر دیے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ ان میں ایک حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرو۔ مضبوطی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ساری دنیا اور کائنات میں، پوری دنیا اور کائنات میں آپ کی سنت کے ساتھی بن جاؤ، آپ کی سیرت کے ساتھی بن جاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے بیزار تھے، تم بھی شرک سے بیزار ہو جاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کے سردار تھے، تم بھی سچے بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددیانتی بے ایمانی سے نفرت تھی، تم بھی نفرت کرنے والے بن جاؤ۔ اور میرے بھائیوں، یہ بدعمالیاں کر کر کے ہم کس کو مضبوط کر رہے ہیں؟ دو ہی راستے ہیں، دو ہی ذمہ داریاں ہیں مسلمان پر۔ اللہ کے رسول کی سیرت کو مضبوط کرے، اس کو قوت دے، اس کو طاقت دے، اور اللہ کے رسول کی عزت و تعظیم کرے۔ ایک طرف حکم رسول ہو، دوسری طرف اپنے باپ کی بات ہو۔ حضور کی تعظیم کا، آپ کی توقیر کا یہ تقاضا ہے کہ باپ کی بات کو ترک کر دیا جائے، رسول اللہ کی بات کو سینے سے لگایا جائے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، اس بات کی پابندی کرتے ہیں؟ ہمیں تو اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات، اپنے فرقے، اپنے مولوی، اپنے پیر پیارے ہیں، سچی بات ہے۔ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری زندگی میں سنت کا رنگ کتنا ہے، ہماری زندگی میں سیرت کتنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہر بندہ خاندانی طور طریقوں پہ بس بڑا خوش نحال نظر آتا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ چھوڑ دو اپنے رسم و رواجوں کو پھیلانا، مضبوط کرنا، دنیا میں قائم کرنا، ان کو چھوڑ دو۔ وَتُعَزِّرُوهُ، رسول اللہ کی سنت کو، رسول اللہ کی دعوت کو مضبوط کرو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول اللہ کی توقیر کرو، رسول اللہ کی تعظیم کرو۔ گھر میں ہو، بازار میں ہو، سٹیج میں ہو، کہیں پر ہو، تمہارا طرز عمل
تمہاری زندگی کا رجحان، تمہاری زندگی کا رنگ اس کے اندر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تعلیم کا اثر ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ کی مخلوق میں سے ہر انسان، اس کا جو گھر ہے، اس کی جو اولاد ہے، اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کی عزت اور توقیر کا سبب ہوتی ہے۔ بیٹا باپ کی توقیر اور عظمت کا شاہکار ہوتا ہے۔ اگر بیٹا غلط زندگی بسر کرے، بیٹا گناہ کی زندگی بسر کرے، بیٹا بددیانتی کی زندگی بسر کرے، تو وہ یقیناً اپنے باپ کی عزت پہ دھبا لگا رہا ہے، وہ یقیناً اپنے باپ کی توقیر نہیں کر رہا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ سے بڑھ کر ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، ہمارے جسمانی باپ سے بڑھ کر ہیں۔ ان کی عزت، ان کا مقام۔ آج اگر ہم دنیا میں اپنا بے ایمانی کا چہرہ دکھاتے ہیں، دنیا کے سامنے ہم مسلمان بددیانتی اور بے ایمانی کے حوالے سے اگر ہم مشہور ہو رہے ہیں، تو کیا ہم اللہ کے رسول کی توقیر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے رسول کی شان بلند کر رہے ہیں اپنے اعمال کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا، یہ بابا جو دربار کے باہر بیٹھا ہوا ہے، اپنے بالوں میں مٹی ڈال کر، سوا ڈال کے، موٹی موٹی لٹیں، نہ نہایا ہے نہ دھویا ہے، کافی عرصے سے بیٹھا ہے، میلا کچیلا، کہیں جی یہ تو کلندر ہے، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ جناب بس اللہ والے ہیں۔ کسی غیر مسلم کو، انگریز کو یا غیر انگریز کو کسی کو بتاؤ کہ جی یہ مسلمانوں کے اللہ والے ہوتے ہیں اس شکل کے۔ اللہ والا تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو بڑا قابل عزت ہے۔ اگر اللہ کے ولی یہی ہوتے ہیں، سر میں مٹی سوار ڈال کے، نہ لباس کا پتہ، نہ نہانے کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ پاکیزگی کا پتہ، نہ ناپاکی کا پتہ، تو کیا ہم دنیا کے سامنے اللہ کے رسول کا وقار قائم کر رہے ہیں؟ ہم جب ایک بندہ آستانوں پہ جا کر، درگاہوں پہ جا کر سور و پکار کرتا ہے، اللہ کے ولی اے قبر والے میری فلاں مشکل دور کر دے، میں فلاں پریشانی میں آیا ہوں، اللہ سے میرے لیے سفارش کر دے، میری بات نہیں سنتا، تو کیا ہم اللہ کے رسول کا وقار قائم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ دنیا کفر کیا نہیں کہے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول تھے کہ اپنی امت کو ایسے رب کا راستہ دکھا کر گئے ہیں، جو رب ان کو نہ کاروبار سنبھال دیتا ہے، جو رب ان کا نہ ان کو بیٹے دیتا ہے، جو رب ان کا نہ ان کی خیر خواہی کرتا ہے، وہ بیچارے درباروں پہ آ کے مانگ رہے ہیں، کھڑے ہیں بیچارے۔ تو کیا میرے بھائیوں ہم یہ اللہ کے رسول کی توقیر کرتے ہیں کہ آپ کی تعظیم کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اپنے راستے جدا کر لیں سنت سے؟ کیا رسول اللہ کی عظمت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اپنے مذہبی عقیدتیں، نمازیں، عبادات سب کچھ اپنی جدا کر کے اپنی مرضی کے ادا کریں؟ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنے والوں کا میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بڑا شہزادہ صحابی ہے، بڑا مال تھا، صبح شام نئی پوشاکیں، نئے کپڑے تبدیل کرتا تھا اسلام میں آنے سے پہلے، بڑا مالدار۔ آج کے دور میں آپ کروڑ پتی کہہ دیں تو کہہ سکتے ہو، بڑی دولت، بڑا مال، صبح کپڑے اور پہنتا ہے، شام کو کپڑے اور پہنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آئی، اپنے آپ کو دین سے جوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد بنا لیا، آپ کی تعلیمات کو اپنا لیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و عظمت کے لیے کمر بستہ ہو گیا، کمر بستہ ہو گیا، تیار ہو گیا کہ میں اس پیغمبر کی دعوت کو قبول کر چکا ہوں، تو اب میں اس کو پھیلاؤں گا بھی صحیح۔ چچا کو پتہ چلتا ہے، جس چچا کے گھر میں رہتے تھے، پتہ چلتا ہے کہ
کہ اس کا تو کام اور ہو گیا ہے۔ نے کہا یہ کیا ہے، تم نے خاندانی طریقے کو چھوڑ دیا، خاندانی مذہب جو ہمارا آ رہا ہے بڑوں کا۔ نے کہا نہیں چچا جان، سچ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ میں توحید اختیار کر چکا ہوں، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا پیروکار ہوں۔ اب میں خاندانی رسوم و رواج کو مضبوط نہیں کروں گا، اب میں رسول اللہ کی سنت کو مضبوط کروں گا، آپ کے بتائے ہوئے عقیدے کو مضبوط کروں گا۔ وہ کہتا ہے نکل جا، دفع ہو جاؤ، مت ٹھہرو یہاں پر۔ اگر تم ہمارے خاندانی مذہب کو، دین کو چھوڑتے ہو اور رسول اللہ کی بات کو مانتے ہو، چلے جاؤ۔ حضرت عمیر نے منٹ لگایا، حضرت مصعب نے منٹ لگایا، نکل پڑے۔ اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کون سی شریعت کا پیروکار ہے جس نے اس کو اتنا دلیر کر دیا ہے؟ نہ باپ کی پرواہ، نہ چاچے کی پرواہ، نہ ماں کی پرواہ، کسی کا اس کو غرض ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، صرف رسول اللہ کی توقیر و تعظیم کو سمجھتا ہے، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے بات سنو، اب جا رہے ہو؟ ہاں جی میں جا رہا ہوں۔ کہتا ہے یہ لباس، یہ تمہارے جسم پہ جو کپڑے ہیں، یہ میری کمائی کے ہیں، یہ کپڑے اتار کے دے کے جا، جا اپنے کپڑے بھی وہیں سے لے جہاں کا تو نے دین قبول کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعات، یہ باتیں سوچنے والی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کہو، میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، اپنی پوشاکیں، اپنے سارے لباس، اپنی دولت، اپنی وراثت، اپنے مکان، سب کچھ میں رسول اللہ کی توقیر کے لیے، آپ کی دعوت کے لیے، آپ کے پروگرام کے لیے میں سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس چاچے نے کپڑے اتار لیے، بغیر لباس کے گھر سے باہر نکال دیا۔ گھر جاتے ہیں، بھاگ کے گھر جاتے ہیں۔ ماں جب اس حالت میں دیکھتی ہے تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے، کہتے بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں سب کچھ چاچے نے لے لیا، میں موحد بن گیا ہوں، میں توحید والا بن گیا ہوں، اب مجھے کسی چیز کی کوئی غرض نہیں ہے۔ پھر ساری زندگی ان فقراء کے ساتھ، ان اصحاب کے ساتھ گزاری، جیسی بھی آئی، دکھ آئے سکھ آئے، سب کچھ برداشت کیا۔ یہ لوگ تھے اپنا کردار پیش کر کے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کر کے اللہ کے رسول کے نام کو، آپ کی عزت کو بلند کرنے والے۔ آج تو ایک مسلمان، ایک رسول، ایک کلمہ، ایک کتاب کو ماننے والے، اور ان کی زندگی، ان کی عبادت، ان کے اعمال مختلف۔ وہی سیدنا مصعب ایک چادر باندھ کر زندگی گزارتے ہیں، حتیٰ کہ جب شہادت ہوتی ہے جنگ کے اندر، وہی چادر کا کفن دیا جاتا ہے ان کو۔ صحابہ پریشان ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، اس کی تو چادر ہی بہت مختصر سی ہے، اس کے جسم پہ تو کفن بھی نہیں بنتا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ مصعب جو شہزادگی کی نام و نعمت کی زندگی بسر کرنے والا تھا، آج اس کے سر سے لے کر ٹانگوں تک کفن کا کپڑا آتا ہے، اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال کے اس کو ڈھانپ کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ تھے جو رسول اللہ کی دعوت پر سب کچھ قربان کرتے تھے۔ رسول اللہ کی دعوت پہ اپنی عزتیں، اپنی سب کچھ ختم، صرف وقار ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مضبوط کرنا ہے تو آپ کی سنت کو مضبوط کرنا ہے، آپ کی دعوت کو مضبوط کرنا ہے۔ آج ہم کوئی پاگل تو نہیں ہو گئے دفاع صحابہ کے سلسلے میں، رسول اللہ کے صحابہ کے دفاع میں، ان کے حق میں لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ اکبر قابل تعریف لوگ تھے۔ تو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمیں کر کے بتائے۔ اللہ کے رسول کا یہ حق ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ اللہ کے رسول کا یہ حق ہے کہ آپ کی کسی بات کی مخالفت نہ کی جائے، یہ امت کا فرض ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو دنیا میں امر رسول کی
رسول اللہ کے حکم کی، آپ کی سیرت کے نمونے کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ دنیا میں فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں، فتنوں کا شکار ہو کر بے چین و بے آبرو نہ ہو جائیں کہیں وہ لوگ، اور یصیبہم عذاب العلیم، یا آخرت میں وہ دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت پہ حق ہے کہ وہ امت جو ہے آپ کی کسی بات کی مخالفت نہ کرے، جو حکم آپ کا ہے اس کو تسلیم کرے، اور یہ امت پہ ذمہ ہے وہ اپنے نبی کو مضبوط کرے، اپنے نبی کی دعوت کو مضبوط کرے، اور اپنے نبی کی عزت و تعظیم کرے، ان کا وقار کرے۔ اس سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں یا کچھ باتیں ایسی بھی آئیں ہمارے معاشرے میں کہ جی نبی علیہ السلام کی تعظیم کرو۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان حاضر ناظر سمجھو کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ یہ کہاں سے لائے یہ مسئلہ؟ یہ مسئلہ کہاں سے لائے کہ رسول اللہ ہمارے اندر موجود ہیں، یہ آپ کی تعظیم ہے؟ کبھی سوچا اس عقیدے کے بارے میں کہ اللہ کے رسول موجود ہیں؟ تو عجیب مسلمان ہے، تو سگریٹ پی رہا ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان بھی رکھا ہے کہ وہ یہاں موجود ہے۔ اللہ کے رسول موجود ہیں، پھر جھوٹ بھی بول رہا ہے، اللہ کے رسول کو موجود سمجھتا ہے، پھر غلط سودے کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے۔ تو یہ باتیں من گھڑت ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں موجود ہیں، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے سلام کہو۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں زندگی میں موجود تھے اس وقت بھی ان کی حالت یہ تھی کہ صحابہ کو کہتے تھے میرے آنے پہ کھڑے نہ ہوا کرو۔ صحابہ کو کہتے میرے آنے پہ کھڑے نہ ہوا کرو، جس طرح اجمی لوگ اپنے بڑوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں محمد اس بات کو پسند نہیں کرتا، میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ آج پتہ نہیں اس امت نے کیا کیا مسئلے اپنی طرف سے بنائے اور ان پہ دین کا روغن چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو، حقیقت وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، اور عقیدہ یہی رکھنا چاہیے جو حضرت حسان نے بتایا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ہستی ہیں، آپ جیسا حسین و جمیل حسن کا پیکر کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ کون ہے جو رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت ہو؟ کون ہے جو رسول اللہ سے زیادہ ذہین ہو؟ کون ہے جو رسول اللہ سے زیادہ بہادر ہو؟ کون ہے جس کی بات اللہ کو زیادہ پسند آتی ہو رسول اللہ کے مقابلے میں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل ہیں کہ کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں، آپ کے حسن جیسا جنا ہی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا کہ ان کو دیکھنے والیاں اپنے حواس کھو بیٹھی تھیں اور چھریاں اپنے ہاتھوں پہ چلا بیٹھی تھیں۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر وہی عورتیں میرے حبیب محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے دلوں کے اوپر چھریاں چلا لیتی، ان کو پتہ ہی نہ چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اتنے حسین حسن کا پیکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائیوں، اس بات پہ پختہ یقین رکھیں کہ رسول اللہ آپ کی ذات بھی حسین ہے، آپ کی بات بھی حسین ہے، آپ کی سیرت بھی حسین ہے، آپ کی ذات بھی قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی سیرت بھی قیامت تک کے لیے ہمارے ہاں ہے۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مقابلے میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کسی کی بات مانی جا سکتی ہے۔ آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی ساری کی ساری اس قابل بنائے کہ ہم اس کے نبی کی تعظیم کریں، اس کے پیغمبر کی سنت و سیرت کو مضبوط کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔